مسلسل یہ دستور خدمت یہ سب سے نرالا ہے منشور خدمت. درخشاں ستارے ہے خدمت کے پیکر، یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر، یہ جوہد مسلسل کے ٹھہرے سپاہی، صداقت دیانت امانت کے پیکر. د جماعت اسلامی مرکزی امیر سراج الحق ویلی دی چې په پاکستان کې د ځنګل نه هم بدتر قانون دی، ځکه چې دلته زموږ خویندې میندې او ماشومان محفوظ نه دي. په مین شاهراونو باندې د زنانو عصمت دری کیږي او هر ورځ د ماشومانو قتلونه په بېدردۍ سره روان دي. هغوی وویل چې مسلم لیگ PPP او مشرف دور PTI حکومت د خلکو نه هیر کړي دي، ځکه چې نن په دې حکومت کې مهنګایي د غریب نه بلکې د هرې طبقې خلکو ان غریب نه کړي دي. دغه وجه ده چې جماعت اسلامی په پاکستان کې د قرآن او سنت قانون غواړي او همدغه قانون سره به په پاکستان کې استحکام راځي او د عوامو مال جان به محفوظ وي. دغه قانون دپاره زموږ جدوجهد په جمهوري طریقه باندې جاری دی. دا وینا هغوی د دوره بنیر په موقع په سواړی کې د واټر فلټریشن پلانټ په کلپاڼۍ کې پریس بریفینګ او په تور ورسک کې د آغوش سینټر د پرانستې په موقع جوړ شوي غونډو ته د خطاب په موقع کړې ده. په دې موقع د هغوی په ملګرتیا کې د الخدمت صوبایي صدر خالد وقاص، محمد احمد، احسان الله، عرفان الله وقاص، د جماعت اسلامی ضلعی امیر محمد حلیم باچا، د الخدمت ضلعی صدر شارون باچا، سابق سپیکر بغجیان خان، نائب امیر ضلع انجینئر ناصر علی، نائب امیر ضلع محمد حنیف ایڈوکیٹ او نور ګڼ شمیر مشران موجود وو. په دې موقع په کلپاڼۍ کې د نثار خان په زهرانه کې شرکت په موقع میډیا بریفینګ وکړو او په تور ورسک کې د آغوش سینټر باقاعده افتتاح وکړه. یہ جو 780 دن گزرے ہیں حکومت کے، 780 ناکامیوں کے دن ہیں اور ہر دن گزشتہ دن سے بدتر ہوتا ہے. کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے 3 انڈیکیٹر ہے. پہلی بات یہ کہ امن و امان، دوسری بات یہ کہ معیشت کی بہتری، اور تیسری بات یہ کہ کیا اس نے بین الاقوامی سطح پر اپنے ملک کے امیج کو بہتر بنایا، دوستوں میں اضافہ کیا، دشمنوں میں کمی کی، یا دشمنوں میں اضافہ کیا اور دوستوں میں کمی کی. ان تمام بین الاقوامی انڈیکیٹرز پر یہ حکومت نااہل ثابت ہو رہی ہے اور اس وقت PTI کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ نااہل ترین حکومت ہے، نالائق ترین حکومت ہے. اور اب عام پاکستانی بھی مشکل سے دو چار، اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا یا سپورٹ دیا تھا یا ان کے حق میں پروپیگنڈے کیے تھے، وہ زیادہ شرمسار ہے. محترم بھائیو، ہم اب بات کرتے ہیں پہلی بات پر کہ کیا اس حکومت میں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی اتنی آئی ہے کہ جب یہ حکومت نہیں تھی تو عوام کو 55 روپے فی کلو چینی ملتا تھا، اب 120 روپیہ فی کلو چینی ملتا ہے. یعنی 1% اضافہ بھی نہیں، 10% اضافہ بھی نہیں، 100% چینی کی قیمت میں اضافہ، 33% دال کی قیمت میں اضافہ، 300% دوائیوں کی قیمت میں اضافہ، 45% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں. بین الاقوامی مارکیٹ میں اس وقت تیل پاکستان کو ملتا ہے 51 روپیہ فی لیٹر، لیکن آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر مارکیٹ میں یہ حکومت عوام کو 1 لیٹر میں 51 روپے عوام سے واپس لیتی ہے تو یہ کتنا ظلم کرتی ہے. اور اس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا. اعلان تو یہی تھا کہ ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دیں گے، لیکن الٹا ان کی 26 مہینوں میں 35 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے، اس لیے کہ ہزاروں کارخانے بند ہو گئے اور جن کے ساتھ پیسہ تھا اب وہ پیسہ باہر ملکوں میں منتقل کر رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. کرونا وائرس کی وجہ سے وہاں بھی ان کا کاروبار بند ہوا
और जो यहाँ आए थे तो वहाँ भी एयरपोर्ट्स पे उनको पकड़ कर ज़बरदस्ती के साथ क्वारंटाइन सेंटर में ले गए और वहाँ भी 3000 रुपया फ़ी रात और 1500 रुपया फ़ी वक्त का उनसे लिया गया। तो माशी तौर भी पाकिस्तान बदहाल हुआ, अमन व अमान इतना ख़राब हुआ है कि अब कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी रात को घर से नहीं निकल सकती। अगरचे उसकी शदीद ज़रूरत हो, अस्पताल में अगर उनका बीमार है, कोई बेटा और बेटी की हलपुरसी के लिए वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। आज से 1 हफ्ता कबल इस मुनियर से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची मरवा, जिसको बुरी तरह कत्ल किया गया, बदतरीन तशद्दुद के बाद उनकी लाश पर तेल डालकर जलाया गया और मरने से कबल उनके साथ बदकिरदारी की गई। लेकिन ये हुकूमत है जो टस से मस नहीं हुई। अभी मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है, बजाय कि हुकूमत उस खातून के साथ हमदर्दी का इजहार करती, अवाम के सामने अपने गलतियों का एतराफ़ करती, उल्टा सीना ज़ूरी दे के कि उस खातून पर इल्ज़ाम लगाया कि आप क्यों 12 बजे अपने घर से निकले हैं। हाल ये है कि उनके साथ अपने छोटे बच्चे थे और उसने रियासत को, हुकूमत को इन्फॉर्म किया है कि मेरी गाड़ी में तेल ख़त्म हुआ है और मेरे साथ अपने छोटे बच्चे हैं, मुझे बचाने के लिए फ़ौरन पहुंचा जाए। लेकिन एक ताने ने दूसरे पर और दूसरे ने तीसरे पर कि हमारे एरिया में नहीं है, और इस तरह बच्चों के सामने उस खातून को गाड़ी से घसीट कर निकाला गया। फिर बज़ोरे बाजू उसको सड़क के किनारे ले जाकर उसके इसमतदरी की गई और फिर उल्टा उनके ज़ख्मों पर नमकपाशी की कि आप क्यों वहाँ से निकले, क्या ये फ्रांस है, क्या ये बरतानिया है। मोहतरम भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान इस वक्त तनहा है और उसकी बड़ी यानी जो बात हमारे लिए तशवीशनाक है कि इस हुकूमत के नाक़िस ख़ारिजा पॉलिसी की वजह से मकबूजा कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन गया और उस पर उन्होंने कब्ज़ा किया, हड़प किया। 12 लाख से ज़्यादा हिंदू भणिया इंडिया से आकर अब मकबूजा कश्मीर में आबाद हो गए, उनको वहाँ के डोमिसाइल दिया गया और आइंदा 10 सालों में वहाँ मुस्लिम अक्सरियत आबादी जो है वो अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। मोदी इस वक्त आलम इस्लाम का हीरो बन गया है। जिन हुक्मरानों ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है वो अब उनको एजाज़ात से नवाज रहे हैं, उनके साथ उनकी तिजारत में इजाफ़ा हो रहा है और पाकिस्तान की जो ख़ारिजा पॉलिसी है उसकी नाकामी की हालत है कि ख़ुद शीरीन मज़ारी जो बहुत इनके सीनियर मिनिस्टर साहिबा है एतराफ़ करती है कि हमारी हुकूमत ने मसला कश्मीर का केस ख़राब किया। खुद असद उमर और शेख रशीद एतराफ़ करते हैं कि हमारी हुकूमत में महंगाई में इजाफ़ा हुआ। तो इस हुकूमत ने जितने ऐलानात किए थे झूठ और फरेब और फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं है और अब भी इस हुकूमत के साथ देने के लिए कुछ नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी लोग चंदे कर रहे हैं और अगर वापडा के अहलकार को लाया जाए तो वो भी फिर अपने कस्टमर से 50-50 हज़ार रिश्वत लेकर ट्रांसफार्मर बदलते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा काम है जो इस हुकूमत ने 26 महीनों में किया और आइंदा भी इस हुकूमत के साथ कोई करने का काम नहीं है। एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर तो मौजूद है, अमर वाक़या के तौर पर मौजूद है, लेकिन एज सच हुकूमत सिर्फ अखबारात में है या टॉक शो में है या सोशल मीडिया के गाल और गलोच में है, लेकिन अमली तौर पर ये हुकूमत अब मौजूद नहीं है। इन हालात में जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम आवाम की नुमाइंदगी करेंगे, आवाम की तर्जुमानी करेंगे। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने बार बार हुकूमत की है और ये हुकूमत भी पीपल पार्टी और परवेज़ मुशर्रफ और मुस्लिम लीग की हुकूमत का एक तसलसल है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम अपने अवाम को बेदार करें, उनको दलेर बना लें और उनको यही पैगाम दे दें कि एक हकीकी करप्शन फ्री पाकिस्तान अगर आप चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें
اور ایک کلین پاکستان اور ایک گرین پاکستان کی تعمیر کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اس وقت واحد آپشن ہے جماعت اسلامی عوام کے لیے، واحد چوائس ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اس ملک میں اسلامی نظام کا ہے، نظریہ یہ پاکستان کا ہے اور جماعت اسلامی اور غریب عوام کا ہے. بہت شکریہ. امیر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بدامنی روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے قتل ہو رہے ہیں، اس کی عصمت زری ہو رہی ہے، ایون یہ کہ عام شاہراہوں پہ عورتوں کی عصمتیں لوٹ جاتی ہیں. حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، ایک تو میں نے بچوں کی عزت کی تحفظ اور خواتین اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی تحفظ کے حوالے سے سینٹ میں ایک قانون تجویز کیا ہے، جس میں اس طرح جرائم میں جو بھی انوالو اور مرتکب ہو جائے اور ثابت ہو جائے ان کی سزا پھانسی ہو. اور میرا یقین ہے کہ اگر ایک دو آدمیوں کو پھانسی مل جائے تو ہمارے کروڑوں بچے محفوظ رہیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو یورپ میں نہیں ہے اور پھانسی اب علاج نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا علاج ہے؟ جس طرح حکومت کا رویہ ہے، اس حکومت کے رویے کو دیکھ کر اس جرائم میں مزید اضافے کا خطرہ ہے. تو ہم قانون بھی بنا رہے ہیں، اور 17 ستمبر کو لاہور میں موٹر وے پر جو واقعہ ہوا ہے اور کراچی میں جو واقعہ ہوا ہے، مروہ بی ٹی جس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر کے سامنے 17 تاریخ کو جماعت اسلامی پنجاب کا دھرنا ہوگا، جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں کے کارکنان کو شاباش دیتے ہیں. اچھا، ہمیں صرف یہ بتائیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی گٹھ جوڑ جاری ہیں، اس میں جماعت اسلامی کا کیا ہوگا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت بچانے اور پاکستان بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ اپنے پارٹیوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں یا جو نعرہ لگا رہے ہیں اسی کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پیپل پارٹی کچھ نہیں کر رہی، وہ صرف اپنی سندھ کی حکومت بچانا چاہتی ہے، اور وہ کبھی بھی نہ احتجاجی مہم کا حصہ بنے گی، اس لیے کہ پیپل پارٹی جانتی ہے کہ جس شاخ پہ وفاقی حکومت کا بسیرا ہے، اسی شاخ پہ پیپل پارٹی کی حکومت سندھ کا بھی بسیرا ہے. اور مسلم لیگ کا اپنا ایجنڈا ہے کہ کس طرح نیب کے ساتھ اپنے معاملات طے کیا جائے. اس وقت ان بڑے پارٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار امتحان میں ڈالا ہے اور ہر بار ناکامی سے دوچار ہو گئے، اور یہ موجودہ حکومت بھی اس کا ایک تسلسل ہے. چوائس اور آپشن متبادل اب صرف جماعت اسلامی ہے. اچھا، میرے سے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو نقشے میں شامل کر دیا. جماعت اسلامی کا واحد موقف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کے ذریعے کشمیر آزاد ہوگا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. کشمیر پاکستان کا شہرک ہے، لیکن یحییٰ خان کے دور میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور اس حکومت میں مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن گیا. ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو باڑ ہے انڈیا نے لگایا ہے، اس باڑ کو ہٹایا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو بھی مقبوضہ کشمیر کا ایک نمائندہ اسمبلی قرار دے کر وہاں کی جو شہری ہے ان کو وہاں نمائندگی دی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا کیبنٹ ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی نمائندگی دی جائے، اور یہ پورا خطہ ایک یونٹ ڈکلیئر کیا جائے. اور ظاہر ہے جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. نہ قراردادوں سے یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ 23 بار اقوام متحدہ نے تو کشمیر کے حق میں قراردادیں پاس کی ہے. نہ مذاکرات سے یہ حل ہوگا. جب تک قوت کا استعمال نہ ہو، اللہ پر توکل کر کے اسی طریقے سے کشمیر آزاد ہوگا جس طریقے سے افغانستان میں امریکیوں نے شکست کھائی، روسیوں نے شکست کھائی، انگریز نے شکست کھائی. انشاءاللہ تعالی سری نگر کے چوک اور چوراہے بھی انڈین آرمی کے لیے ایک دن قبرستان